السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ویران بستی کے ہندوؤں کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ناظرین، اس ہندوؤں کی بستی میں سرکار بغداد کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، پھر سرکار بغداد نے پوری بستی کے ساتھ کیا کر دیا، تو آئیے ناظرین یہ سب دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ایک بار شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کرنے کہیں جا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک خاص عصا ہوتا تھا، یعنی لاٹھی ہوتی تھی۔ اس لاٹھی کے راز کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ اپنے مصاحب یعنی شاگرد کے ساتھ پیدل دور کا سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھائیں گے، اگر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہوگی تو اس کی مدد کریں گے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ پہنچے ایک ایسے علاقے میں جہاں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا، جہاں کوئی بھی آبادی نہیں تھی اور جہاں کی زمین بنجر زمین تھی۔ وہاں کی زمین پر کوئی پیڑ بھی نہیں اگ سکتا تھا۔ آپ ایسی ویران جگہ پہنچے جہاں کوئی سبزہ اگ نہیں سکتا تھا۔ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ادھر صرف ایک پیڑ کھڑا تھا، وہ بھی سوکھا ہوا بے جان۔ وہ ایک بڑا پیپل کا درخت تھا جس کی جڑیں زمین سے باہر تھیں، جو ویسے تو سوکھا ہوا لگ رہا تھا لیکن وہ گرا نہیں تھا، جبکہ اس کے پاس پیڑوں کی سوکھی لکڑیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، یعنی کسی مضبوط انسان کی طرح وہ اسی جگہ ٹکا ہوا تھا جس کو حالات نے بے بس بے جان بے رونق کیا ہوا تھا، پر اس کو کوئی ہلا نہیں پایا تھا۔ اچانک آپ کا ایک شاگرد بول پڑا کہ حضور، اتنا سوکھا ہوا یہ درخت ہے کہ یہاں پر کوئی پرندہ بھی آ کر نہیں بیٹھ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس کے آس پاس کھڑے ہیں؟ آپ نے دیکھا تو سچ میں وہاں پر اس کے چاروں اور دائرہ بنائے کچھ ہندو لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے دیوتا، تو نے ہمیشہ ہمیں کھلایا ہے، ہمیں کھانا دیا ہے، پانی دیا ہے۔ یہ ساری جگہ جو ویران ہے، بنجر زمین ہے، یہ سب ہری بھری تھی، پر جب سے تو ناراض ہوا ہے، دیکھیے سب ہی تو اجڑ گیا ہے۔ پھر ایک پنڈت نے کہا، چلو بھائیو، سر جھکاؤ، سجدہ کرو تاکہ ہمارا دیوتا ہم سے راضی ہو جائے۔ سب لوگ آپ کے ساتھ یہ انوکھا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ سن کر آپ کے شاگرد سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، سرکار، یہ لوگ اس درخت کے آگے سجدہ کیوں کر رہے ہیں اور اس درخت کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا دیوتا ہے؟ یہ سب دیکھنے سے تو ہمارے جیسے بھی نہیں ہیں، نہیں، ان کا دعا مانگنے کا انداز مسلمانوں جیسا ہے۔ آپ نے کہا، یہ ہندو لوگ ہیں، اب چلو دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور وہ پنڈت، سب سے بڑا آدمی جس نے سب کو پیڑ کے آگے سجدے کے لیے کہا تھا، آپ ان کے اس پنڈت سے پوچھنے لگے، کون ہیں آپ لوگ اور آخر اس درخت سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھا تو پہلے تو ڈر سے 3-4 قدم پیچھے ہٹا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی شخصیت جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، چوڑا سینہ، طاقت سے بھرپور، مردانگی کا جیتا جاگتا پیکر، روشن پیشانی، کپڑے اتنے خوبصورت، اور جب مسکرا کر آپ نے سوال پوچھا تو ایسی حسین مسکان کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی ڈر آ گیا اور وہ یہ بھی سوچنے لگا کہ اتنے خوبصورت روبدار شخصیت، پھر بھی اتنا ادب سے بات کرنے کا انداز، اپنے 80 سال کے علم سے وہ سمجھ تو گیا تھا کہ سامنے کھڑی ہوئی ہستی کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن جھکنے والا تو وہ بھی نہیں تھا۔ اب خود پر قابو پا کر پھر قدم سنبھال کر کہنے لگا، ہم اس درخت کے ماننے والے ہیں، ہم اس کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور شے ہے، کئی سال پہلے یہ بہت ہی بھرا ہوا تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس پیڑ سے جو بھی مانگو وہ ہمیں ملتا تھا، اور یہ آس پاس کا علاقہ جو دیکھ رہے ہو، لگتا ہے نا کہ یہاں کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہاں پہلے لوگ رہتے تھے، ہر نسل کے پرندے تھے، جانور بھی تھے، اور ہمارے گھر بھی یہیں پر بسے ہوئے تھے۔ ہمارے بڑوں نے اپنی زندگی کو یہیں سے شروع کیا تھا، پھر کسی چیز کی کمی نہیں تھی،
हमें इस दरख्त की वजह से खुशहाली ही खुशहाली थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर अजाब आ गया। एक काली आंधी चली जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। हम सब बिखर गए, लेकिन जो सबसे बड़ी आफत हम सब पर हावी हुई थी वह यह थी कि हमारा यह देवता हमसे नाराज़ हुआ और यह सारी जगह सूख गई, वीरान हो गई, बंजर हो गई। हमारे देवता ने अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर दिए। मेरे बाप दादा ने मुझे बताया था कि अगर दरख्त अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर दे तो फिर उसका मतलब यह है कि वह हमसे नाराज़ है और यह हमारा खुदा फिर तो हमसे खफा ही हो गया। हम तभी तो इसको मना रहे हैं, लेकिन यह हमारी एक भी नहीं सुनता है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द ने पूछा, तो तुम्हारे लोग अब कहाँ गए? वे बोला, यहाँ पर पानी की कमी हो गई थी, जानवर भी मर रहे थे, इसीलिए हमारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। हम किसी और बस्ती में रहते हैं। वहाँ पर एक नदी थी जहाँ के पानी को पीकर हमारा गुजारा होता था, लेकिन अब वह नदी भी सूख गई है। बड़ी दिक्कतों से हम तपती गर्मी में गर्म रेत पर चलकर एक अनजान इलाके में जाकर पानी भरकर लाते थे, पर अब हमारे लोग थक गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, जानवर चारा ना मिलने की वजह से दूध भी नहीं देते और बेजान हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हमारे बड़े इस दरख्त को मुक़द्दस और बरकती मानते हैं। हमारे लोग इससे बेशुमार फ़ायदे भी उठाते रहे हैं। आपने उसकी बात काटी और कहा, फिर तुम्हें क्या लगता है कि यह मुक़द्दस बरकती पेड़ तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है? उसने कहा, क्या कुछ नहीं कर सकता है। हमें ये बहुत कुछ ऐसा देता था कि जो इसे देवता ही देते हैं, इसीलिए तब से हमने जान लिया है कि यही हमें ज़िंदगी देने वाला दरख्त है, ज़िंदगी को खुशियाँ देने वाला दरख्त है, हमारे दुखों को मिटाने वाला दरख्त है, हमारी सब दुआएं सुनने वाला दरख्त है। इसीलिए तो हम इससे मदद मांग रहे हैं और इसे मना रहे हैं, शायद यह हम पर रहम कर दे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने लंबी गुफ्तगू सुनी और उनके पास आकर कहा, यह पेड़ जिसके आगे तुम सर झुका रहे हो, यह तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। अरे यह तो खुद मखलूक है, मतलब इसको खुद को ही बनाने वाला है, कोई इसका खालिक है। यह तुम्हें ज़िंदगी कैसे दे सकता है? सोचो क्या ऐसा है? वह चीख पड़ा और गुस्ताखी करके कहा, यह कैसी बातें कर रही हैं आप? यह हमारा खुदा है, वो दरख्त है जो हम लोगों को बीमारी से निजात देकर शिफा याब करके अंदर से निकलने वाला पानी अमृत था, और आप कहते हैं यह कुछ नहीं कर सकता। अब तो वह पंडित जिद पर उतर आया था। उसने यह भी नहीं सोचा कि आप कौन हैं। वह बोला, एक तो आप हमारी पूजा के बीच आकर हमारे काम में रुकावट डालते हैं, ऊपर से कहते हैं कि यह मुकद्दस पेड़ हमारा कोई भला नहीं कर सकता। जिसने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, उस मोहसिन को हम भूल जाएं। मैं 80 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझसे जो बड़े मेरे बुजुर्ग थे उन्होंने भी इसको माना है। पहले यह हरा भरा था, खिला खिला था, और आज जबकि यह सूख रहा है तो मैं इसको अपना खुदा ना मानूं। इसकी हिफाजत करना और इसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है। आपने फरमाया, यह तो सूख रहा है, यह तो ख़त्म हो रहा है, और तुम इसकी हिफाजत कर रहे हो, तुम इसको पानी देकर इसको फिर से जान दे रहे हो, तो फिर यह तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? ज़रा अपना दिमाग चलाओ। जिसने तुम्हें जान दी है वो तुम्हारी हिफाजत करता है, वो तुम्हें बनाता है, वो तुम्हें संवारता है। तुम बिगड़ते हो तो तुम्हें ठीक करता है, और वह कभी ख़त्म नहीं हो सकता। याद रखो, ख़त्म होने वाली चीज़ कभी भी खुदा नहीं हो सकती। इसीलिए तुम उससे मांगो जो सब कुछ देने वाला है, जो हमें देने वाला है और हमेशा रहेगा, जो शुरू से है और आखिर तक रहेगा। वह पंडित कहने लगा, वह कौन है और आप किसकी बात कर रहे हैं? वह जो हमें देने वाला है, जो ख़त्म नहीं हो सकता। जब से होश संभाला है यही देखा है कि यही दरख्त हमें पालता है, जो हमें पालता है हम उसी को अपना खुदा मानेंगे। लेकिन फिर शहंशाह बगदाद जलाल में आकर बोलने लगे,
یہ بات غلط ہے، اس سے مانگو جو سب کو پالنے والا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ایک پل کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا، نہ وہ کسی انسان کی طرح ہے نہ وہ کسی درخت یا جانور کی طرح ہے، وہ تو اللہ ہے، اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کی بات اس پنڈت کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ آپ کے بولنے کے انداز سے خوف کھا رہا تھا۔ اس کے لوگ آپ کی بات تو سننے لگے تو اس پنڈت نے ایک بار پھر آپ سے کہا، لیکن ہم تو اسی سے مانگتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ وہ اپنی ضد پر برابر ڈٹا ہوا تھا۔ پھر آپ کہنے لگے، اچھا ایک کام کرو، کسی ایسے انسان سے کہو جو اس پیڑ سے بات کرے، ہو سکتا ہے وہ بات کرے تو یہ پیڑ اس کی بات مان لے گا۔ تو وہ بوڑھا پنڈت کہنے لگا، ایسا آدمی ہمیں ملے گا کہاں؟ میں جو ان سب کا بڑا ہوں، اتنے سالوں سے عمل کر کے یہاں بیٹھا ہوں، جب یہ میری نہیں سنتا تو وہ انسان کون ہوگا جس کی بات یہ درخت مانے گا؟ آپ فرمانے لگے، اگر میں اس سے بات کر لوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ وہ تو پہلے ہی آپ سے جل رہا تھا۔ اس نے کہا، کیوں یہ آپ کی کوئی بات کیوں مانے گا؟ اور آپ اس سے بات نہیں کرو گے؟ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ آپ نے کہا، میں جو بھی ہوں، تم مجھے جانو یا نہ جانو، لیکن میں نے ایک بات تمہارے سامنے رکھی ہے، مجھے اس سے بات کرنے دو، دیکھتے ہیں کیوں یہ تم سے ناراض ہے۔ وہ بوڑھا پنڈت آپ کو بات کرنے نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے لوگ کہنے لگے جو کہ اب تھک کر وہاں بیٹھ گئے تھے کہ آپ ہماری بات کو اس تک پہنچا دیں، جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں اس طرح آپ کو بھی مانیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے پیڑ کو منا لیا تو آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ آپ مسکرائے اور فرمائے، ٹھہرو، مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ وہ حیرانی سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ان سب کے سامنے نماز کی نیت باندھی اور دیر تک نماز پڑھتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب دو عالم، تیرا کرم کہاں کہاں نہیں ہوتا، تو یہاں ہے تو وہاں ہے، تیرا وجود تو ہر جگہ ہے، تو تیری کوئی سمت نہیں، ہر ایک پیڑ کو اگانے والا بھی تو ہے، کھلانے والا بھی تو ہے، اس پر پھل لانے والا بھی تو ہے، اور پانی جاری کرنے والا بھی تو ہے۔ تیرے دین کی حیات کے لیے، دین کو زندگی دینے کے لیے ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس اسلام کے لیے جس کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا اور اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھایا۔ یا اللہ، اسلام کو ہمیشہ اونچا رکھنا۔ یا رب دو عالم، لوگوں کو شرک سے بچا لینا۔ یہ درخت سے مانگ رہے ہیں جو خود تجھ سے مانگتا ہے، جو خود تیری بنائی ہوئی مخلوق ہے، لیکن انہوں نے اس کو جنم دینے والا بنا دیا ہے، تو سب کو زندگی دیتا ہے، اور یہ پیڑ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر چیز کو تو نے انسان کے فائدے کے لیے تو بنایا ہے، لیکن یہ لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں، یہ نہ سمجھے۔ یا اللہ رب دو عالم، ان کو دین کی طرف چلنے والا بنا دے، ان لوگوں کو بتا دے کہ تو ہی رب رحمان ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، اور ہمیں تیری ہی عبادت کرنی ہے۔ ہم سب کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دے، اور تیرے شبہ ہم کسی کے آگے سر نہ جھکائیں۔ ہم تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں، عطا کر دے رب رحیم۔ پھر آپ اٹھے اور پنڈت سے کہا، غور سے دیکھو میں نے کس سے مانگا؟ وہ بولا، مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہا۔ آپ نے اس درخت سے ہی مانگا ہوگا، ہماری طرح آپ بھی اس سے ہی کہہ رہے ہیں۔ آپ پھر سے مسکرائے اور کہا، اب بھی کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تم جان کر بھی انجان بن رہے ہو۔ سنو، میں اس سے مانگ رہا ہوں جو ایک ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ پاک ہے۔ میں نے دیکھو اس سے دعا مانگی ہے جو سب کا پالن ہار ہے، جو سب کی سنتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں سنتا ہے، وہی سب کو دیتا ہے۔ اسے کسی نے نہیں بنایا بلکہ اس نے سب کو بنایا ہے، مٹی سے، آگ سے، نور سے۔ آپ لوگ اس کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس بوڑھے پنڈت کی اکڑ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس پنڈت نے کہا کہ آپ کوئی کرشمہ یا کوئی
جادو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اس کے لوگوں سے کہا، تم لوگ چاہتے ہو نا کہ تمہیں پانی ملے اور تمہارے گاؤں کی ندی پھر سے بہنے لگے، تو پھر میں تم کو وہ جلوہ دکھاتا ہوں جو میرا نہیں، جو اس رب کا ہے۔ ہاں، میں اس کے حکم سے یہاں پر ہندوؤں کی خدمت کے لیے ہوں، ان کی مدد کے لیے ہوں۔ وہ تو پہلے ہی بہت پریشان اور دکھی تھے، پیاسے تھے۔ وہ کہنے لگے، جی ہاں، اب آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، بس ہماری الجھن کو سلجھا دیں۔ ان ہندوؤں کی بات کو سن کر آپ کے دل میں انسانیت کا جذبہ جاگ گیا اور آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، اس لاٹھی سے آپ نے اسم الہی پڑھتے ہوئے اس سوکھے بے جان نکارہ درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اس لاٹھی سے ایسی نور والی روشنی پھوٹی کہ وہاں کھڑے ہوئے سب پجاری دیکھ رہے تھے کہ کیا جادو دیکھ لیا۔ انہوں نے بغیر بات کیے صرف اشارے سے نور کی کرن پڑتے ہی وہ درخت ایسا ہرا بھرا ہو گیا جیسے کبھی ایسا تھا ہی نہیں۔ ابھی یہاں پر بس نہیں ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پیڑ کے قریب جو سوکھی ندی تھی اس میں بھی پانی آ گیا۔ پانی کی ندی درخت کے قریب سے نکل رہی تھی، اس میں سے صاف اور شفاف میٹھا پانی بہنے لگا۔ وہ سب پجاری تو یہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ دعا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اچھی طرح سے پانی پیو، برسوں کی پیاس کو بجھاؤ۔ تو جو بیمار کھڑے تھے انہیں شفا مل گئی، جو چل نہیں پا رہے تھے وہ چلنے لگے، جن کے جسموں پر زخم تھے وہ زخم صحیح ہو گئے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ویران علاقہ تھا اب وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ کھیت کھلیان اٹھ گئے، ایک جگہ جو کہ سالوں بعد بنتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے، وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں گھنا جنگل بن گئی۔ وہ پیاسے لوگ جب پانی اچھی طرح پی چکے تھے تو کہنے لگے، ہم نے تو کبھی اتنا میٹھا اور لذیذ پانی پیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی اس درخت کے قریب سے اس طرح پانی کی ندی نکلتے ہی نہیں دیکھی۔ یہ کیسا پانی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، اے اللہ کے بندو، اس بات کی کھوج میں نہ رہو کہاں سے آ رہا ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھ لو کہ دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، یہ میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ دینے والی جو ذات پاک ہے، جو تمہارا اور میرا رب ہے، جو اس درخت کا بھی رب ہے۔ وہ کہنے لگے، تو آپ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ عبادت ہے، وہ اصل عبادت ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ درختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنا، ان کو منانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو منانا بڑی بات ہے جو اس درخت کو بنانے والا ہے۔ پھر آپ نے تفصیل سے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کون ہے، اللہ کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا، اس جہان میں نہ اس جہان میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ان پجاریوں نے پوچھا، تو پھر آپ کون ہیں؟ یہ تو بتا دیں۔ آپ نے کہا، میں اس کا ایک عاجز بندہ ہوں جو اس کے دین کے کام میں لگا ہوا ہوں اور دین اسلام کو پھیلا رہا ہوں۔ پھر سب پجاریوں نے کہا، تو کیا یہ سب آپ نے نہیں کیا؟ آپ نے کہا، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے یہ کام کروایا ہے، لیکن ہاتھ تو اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا ہے، لیکن دعا کو سننے والا تو وہی ہے۔ تم لوگ اگر جان گئے اس کی حقیقت کو تو کہتا ہوں کہ سجدے میں سے سر نہیں اٹھاؤ گے۔ تم لوگوں کو اپنے رب کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے گا، وہ دلوں میں بستا ہے اور روح میں اترتا ہے، وہ پاک ہے ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے۔ وہ لوگ تو دانتوں تلے انگلیاں دیے ہوئے ابھی بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ اس سوکھے تالاب سے پانی کی ندی کیسے جاری ہو گئی۔ یہ تو پورا علاقہ جل تھل ہو گیا تھا، ایسا کبھی ہمارے کسی پنڈت نے نہ بتایا نہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہاں پانی بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اے بندو سن لو، ان کے کہے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے اس انسان کی کہ اس کا رب اس کو چاہے۔ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ رب العالمین
ہم سب سے محبت کرتا ہے، چاہے بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ اس کی بھی سنتا ہے اور اس نے اپنی محبت کو ہر جگہ ظاہر کیا ہے۔ بس ہم انسان ہیں جو سمجھتے نہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہاں پر کھڑے ہو کر اس درخت سے مت کہو کہ ہمیں پانی دے، ہماری پیاس کو بجھا دے۔ اس کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اوپر سبزہ اگانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے قریب سے سوکھی ندی سے پانی چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس زمین کو سیراب کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ذرے ذرے کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم یہاں وہاں نہ جاؤ، ادھر ادھر نہ بھٹکو، اس خالق سے رجوع کرو، اس سے مانگو۔ تمہیں وہ یہاں نہیں دکھے گا، وہ دلوں میں ہے، وہ قریب ہے، وہ سانسوں میں ہے، وہ خون میں ہے۔ کیا تمہیں یہ کوئی انسانی کمال لگتا ہے؟ اور اگر یہ جادو بھی ہوتا تو کتنی دیر یہ جادو چلتا؟ اصل میں جو رب واحد ہے اس کا کہا کبھی ٹلتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ مبارک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سب سجدے میں ہیں، سب آسمانوں والے، سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا تھا۔ تو تم چاہو گے کہ تم پر بھی عذاب واجب ہو؟ جاؤ، اگر عذاب سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر اس رب کی راہ کو اپنا لو۔ سجدہ صرف اس کے سامنے ہی کیا جاتا ہے، اور کسی بھی بندے کو اور کسی بھی چیز کو سجدہ جائز نہیں ہے سوائے شیطان کے۔ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کبھی سر نہیں جھکاتا، جو بندوں کو طرح طرح سے بہکاتا ہے، جس کو کبھی حسد کا نام دیا جاتا ہے، کبھی جلن کا، کبھی غرور کا، کبھی تکبر کا، کبھی ناز کا، انداز کا، کبھی اکڑ کر چلنے کا، کبھی خود پر فخر کرنے کا۔ ارے انسان کچھ نہیں، انسان کس گندے پانی سے بنا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے افضل درجہ دیا ہے۔ اسی بات پر وہ ناز کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے احسان پر احسان کیے ہیں، کبھی انبیاء دیے، کبھی اہل بیت، کبھی صحابہ دیے تو کبھی اولیاء دے دیے۔ لیکن یہ کم عقل انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہے۔ وہ بوڑھا پنڈت جو وہاں پر کھڑا تھا، وہ یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو پیچھے ہٹ کر وہاں سے جانے لگا۔ پھر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہاں جاتے ہو تم؟ جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں یہ پانی کی ندی تمہارے پیچھے پیچھے جائے گی، اور دیکھنا تم سارے گاؤں تک پانی کی ندی جاتے ہوئے دیکھو گے، بلکہ جا کر تم دیکھو اب وہاں پر بہنے والی ندی سوکھی ہوئی ہے یا پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ذکر الہی میں ڈوبی ہوئی بہتی جا رہی ہے۔ آپ کی بات کو سن کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ آپ نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ چلو ہم بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ درخت کے قریب سے جو پانی کی ندی بہتی ہوئی جا رہی تھی، آپ بھی اس کے ایک طرف سے ہوتے ہوئے اس گاؤں کی طرف چلے۔ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل تھے جو آپ کو مان گئے تھے، اور جب وہاں پہنچے تو سب نے اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے یقین نہ کرنے والا نظارہ دیکھا۔ پانی کی بہ ندی جو کبھی سوکھی زمین تھی اب وہ بھی شیراب ہو گئی تھی، وہ اپنی ہی موج میں چلی جا رہی تھی۔ اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا، پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا وہ کہنے لگے، ہم بھی آپ کے رب کو مان گئے، ہمیں کلمہ پڑھا دیں، کیونکہ اس سے بڑی بہترین مثال ہم نے آج تک نہیں دیکھی، ہمیں ایسا کسی نے نہیں سکھایا نہ بتایا، ہماری عقل حیران ہے، ہماری عقل روشن ہو گئی، آپ نے ہمیں سمجھتی دی۔ اب بھی اگر ہم اندھے بنے رہے تو ہم سے زیادہ عقل کا اندھا اور دل کا اندھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کے بعد انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ وہ گاؤں والے لوگ آپ سے مل کر اس قدر خوش ہوئے کہ وہ اب آپ پر فدا ہونے لگے۔ پہلے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ سب کو پانی پلاؤ۔ اس ندی کا صاف پانی سب نے پیا۔ وہ لوگ
جو پیاس سے بے حال تھے، انہوں نے خود بھی پانی پی کر جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اس پانی کی ایسی خاص بات تھی کہ جو اس پانی کو پی رہا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی سالوں کی پیاس بجھتی جا رہی ہے۔ اس پانی نے جانوروں کو ٹھیک کر دیا، اور وہ بکریاں جو دودھ نہیں دے رہی تھیں، ہڈی کا ڈھانچہ بن چکی تھی، اب وہ موٹی تازی ہو گئیں اور دودھ دینے لگیں۔ بچے خوشی سے گانے لگے، انہیں تو بہت سالوں کے بعد یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اب اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ وہ لوگوں کے پاس گئے، وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور گھر والوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، اور انہی کی دعا کی وجہ سے آج ہمارے درخت ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ اور صرف درخت ہرے بھرے نہیں ہوئے، بلکہ یہ پانی کی ندی اور جو سرسبز وادیاں ہیں، یہ سب ہی انہی کی دعا کا اثر۔ وہ کہنے لگے، تو کیا یہ کوئی بہت بڑے دیوتا ہیں؟ کیونکہ یہ کام تو کوئی دیوتا ہی کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا اور یہ سب اس اللہ رب العزت نے دے دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک ایسے مذہب کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب سدھر گئے ہیں۔ ہمیں تو کوئی صحیح راستہ دکھا ہی نہیں رہا تھا، بس ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا وہ پیڑ مقدس پیڑ ہمیں دے گا۔ ہم سب اسی پیڑ کو منانے میں لگے ہوئے تھے، اصل میں تو ہم اس رب کو ناراض کر رہے تھے۔ پھر اسی اللہ نے ہمارے پاس اس پیارے سے بندے کو بھیجا اور انہوں نے ہمیں سکھایا، تو تم لوگ بھی ان کی تعلیم سنو۔ کوئی برائی نہیں کی جاتی، بلکہ ہر کوئی برابر ہے، کہ جس میں کسی کا دل نہیں توڑا جاتا بلکہ دل کو جوڑا جاتا ہے، کہ جس میں صرف انسانیت ہی انسانیت ہے، انسانوں کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ ہم نے تو ان کے عمل سے یہی سیکھا ہے کہ یہ ہمیں جانتے تک نہیں تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہماری سب سے بڑی مشکل کو آسان کیا۔ ان کی میٹھی زبان نے اور حسین لہجے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ زندگی کا مقصد ہی اوروں کے کام آنا ہے، تو تم لوگ ان کے دین کو اپنا لو۔ ایک ساتھ گاؤں والوں کی گواہی کو سن کر ان کے دل سے بھی وہ جنگ اتر گیا، وہ بیل اتر گئی۔ ان سب نے بھی وعدہ کیا کہ اب آگے ہم سب کسی چیز کی پوجا نہیں کریں گے، کسی کو اپنا خالق مالک خدا نہیں مانیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب وہ بوڑھا پنڈت جب کچھ نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کی سچائی کو دیکھا، تو وہ بھی سجدے میں چلا گیا۔ اس نے کہا، لے میں نے سجدہ کر لیا اس اللہ کے آگے جس کے آگے آپ سجدہ کرتے ہیں، بس آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ پھر شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی کلمہ پڑھا دیا، اور اس گاؤں سے کبھی بھی وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا چینل کو۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔